شائع وفا سے مایوس نہیں ہوتا کوئی ان کی عطا سے۔ جرا غازی شہنشاہ دا مرید ہوتے حج چاہے دیکھو تو طلب کر کے، شہنشاہ وفا سے مایوس نہیں ہوتا کوئی ان کی عطا سے، اور اپنا تو علاج ہوتا ہے نہ دوا سے نہ دعا سے، چلتی ہیں میری سانسیں اسی پرچم کی ہوا سے۔ مہربان یا علی علیہ السلام، چلتی ہیں میری سانسیں اسی پرچم کی ہوا سے۔ اول و آخر با جماعت ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ آؤ جی بسم اللہ۔ جلال نقوی صاحب بھی تشریف لے۔ ٹھیک ہے، میرا دل ہے میں جناب نو میدان کربلا شہزادہ علی اصغر دا حملہ سنوا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ 10 محرم میدان کربلا، امام حسین بادشاہ نے فضائل دے معیار تے میرے لفظ وصول کرے سو میدان ایک صدا بلند کی تھی، مظلوم کربلا فرمایا ہے کوئی جڑا میں حسین ابن علی علیہ السلام دی مدد کرے۔ تو شہزادے پاک نے اپنی پاک اماں دا چہرہ ڈٹھا اور فرمایا میں جتنے جلدی ہو سکتا ہے میرے بابا جان نو آکو خیمے آوے۔ مولا خیمے آئے، اپنے پاک ہتھاں تے اپنے پاک شہزادے نو بلند کیتا، پتر پیو دا چہرہ ڈٹھا اور مسکرا کے فرمایا بابا من میدان لے جاؤ، میں بھی تے علی ہاں۔ مہربانی جی، بہت شکریہ، سلامت رہو با جماعت جی۔ یا علی علیہ السلام، پیر جی میں بھی جلال جلال میدان ہی چلے، میں بھی تے علی ہاں۔ بی بی پاک نے فرمایا مولا بے شک میدان ہی چلاؤ لے جاؤ، لیکن ایک منت لاؤ، میں اپنے بیٹے نو تیار کر دیاں، سارے چکنگی اکنج سرما، پتر نو تیار کر کے ایک چھوٹا جہا کمر بند لباس پوا کے مولا دے سامنے لے آئے۔ مولا ہن میدان ہی لے جاؤ۔ مولا پتر نو چاہ کے میدان دے پاس ٹرے، پہلا قدم میدان ہی آیا، شہزادے بابے دا چہرہ ڈٹا، مسکرا کے فرمیندن بابا بابا میں 9 لکھ دے نال کلام کرنا چاہنا۔ بہت شکریہ جی، جڑے ہاتھ بلند ہوئے کہیں کمینے دے محتاج نہ ہوئے۔ پیر سائیں میں 9 لکھ دے نال کلام کرنا چاہنا۔ میرے پاک مولا فرمایا بیٹا کلام کرو، اور عزاداران مظلوم کربلا شہزادہ علی اصغر دا کلام ایسا کلام ہے جڑا یزیدیت دے گلے وچ ہمیشہ واسطے توک بن کے لٹک رہے ہیں۔ یا علی علیہ السلام 9 لکھ دا چہرہ ڈٹھا، مسکرائے، پھر بابے دے پاس دیکھ کے فرمایا بابا میرے تے ایک احسان لاؤ۔ مولا فرمایا کیڑا احسان لاواں؟ فرمایا بابا میں ہاتھاں تے اتنا بلند کرو میں ہر بندے نو انج نظر آواں جویں مقام غدیر تے مولا دا میرے دادے علی دا ہاتھ نظر آیا۔ مولا نے شہزادے پاک نو ہاتھاں تے بلند کیتا، 9 لکھ دے پاس ڈٹھا، عمر سعد دے چہرے تے پسینہ پریشانی دے اثار، 9 لکھ دے پاس مکاتب ہو کے فرمیندن بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں۔ جڑا حج چاہ سکتا ہے بے دل کو جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی جبی ہوں۔ بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر اس میں شریعت کی نگی ہوں۔ حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں۔ اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں۔ 70 شہدادیاں لاشاں تے شہزادے پاک دی وقار بھائی نگاہ پئی، 9 لکھ دے پاسے ڈٹا، 70 شہدادیاں لاشاں دے پاسے اشارہ کیتا، 9 لکھ دے مخاطب ہو کے مسکرا کے فرمایا یاد رکھیا ہے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ مہربانی یا علی علیہ السلام، اس نسل سے ہر نسل کو
امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر، مت رحم کرو تم مجھے قرآن سمجھ کر، نادان نہ بننا کہیں نادان سمجھ کر، نادان نہ بننا کہیں نادان سمجھ کر۔ شہزادے پاک فرمایا آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو کہ کیا ہوں، اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہوں۔ سلامت رہو، ہاتھ چاہو با جماعت حیدری، اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہوں۔ شہزادے پاک فرمایا او کمینے ہو، تہاڈا کیا خیال ہے ساڈے نال جنگ لڑ کے تساں ساڈا وجود ختم کر سکدے ہو؟ اے تہاڈی سوچ ہے، تہاڈے ذہن دا فطور ہے، عقل دا علاج کراؤ۔ او کمینے ماں دے کمینے بچیوں، ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم ہی سے بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ، معصوم کے ٹکڑوں پہ تو پلتے ہو سبینہ، اس سطرت جس عزدار ہاتھ نچایا من ارمان لگسی۔ شہزادے پاک فرمایا یاد رکھے دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو، کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو۔ سلامت رہو، سلامت رہو یا علی السلام، کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو۔ عزاداروں منگیا پانی چلے تیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چڑھ پیا یارہ محرم دا دل، ایک وین کرنا چاہنا، جڑا بندہ دھی رکھ دے وہ سر چاوے میرے والے پاسے ویکھے۔ عزاداروں پیو تے دھی دا ایک وکھرا پیار خالق بنائے۔ چڑھ پیا یارہ محرم دا دن، زیور پا کے مٹیاں تے بہ کے رومن والیوں، پیو دی لاش تو چپ کر کے گزر گئی 4 سالاں دی معصومہ۔ بھلو 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 سارے راہ جس جاتے عزاداروں بابے دے سر دے پاس ویدی آئی، ظالم منہ تے تماچے مرین لائی، او میں صدقے او میں صدقے، ظالم منہ تے تماچے مرین لائی۔ مٹیاں تے بہ کے رومن والے لوگوں، قسمت علی دیاں دھیاں دی تے حسین دی دھیاں دی، بھائی جن زندان او ملیا جن دی چھت کوئی نہیں۔ ماتمی قدردانو جڑی بابے دے سینے تے سمن دی ہے لکائی، پتھران دا تکیہ بنا کے پتھران تے سر رکھ کے کربلا دے پسے منہ کر کے آدھی آئی بابا دھینو پتھران تے نیندر نوان دی، او میں صدقے او میں صدقے او میں صدقے۔ اللہ ماتم قبول فرماوے، اتنی اچھی ہائے کریں جو نال اللہ مومن گواہ بن جاوے۔ مشترکہ ایک مکان پاک سین دی بارگاہ پیش کریے، رومن والے لوگوں ایو جے وین کریا معصومہ۔ ماتمی قدردانو اگر کہیں حیوان دے کنتے انہاں دی صدا جاوے آ بابا جی وہ سارا سارا دن چارہ نہیں کھاندا۔ جڑے بندے دھیاں رکھ دے ہیں نا انہاں سپاہیاں دی جداں ڈیوٹی لگیا 1-2 دن گزرن دے بعد وہ انکار کر دندے ہیں۔ اے ظالم پوچھیا کیوں نو ویندے زندان دے قریب؟ ادھے تانے ویندے سن اس بچی دے وین رویندے۔ رومن والے لوگوں 4 سال دی میرے امام دی دھی ٹردی ہوئی بھرا دے قریب آئیے، حقل مار کے دیئے سجاد منگ دعا شاءاللہ میں بابا مل پوے۔ میرے امام دی آواز آئی معصومہ اللہ نو دے دادی سیدہ دے زخمی پاسے دا واسطہ، خالق کو واسطہ رد نہیں کردہ، جتنے سیدو میں نے معاف کر دے سو میں نہیں جاندہ، بدے ہویا ہتھا نال دعا دے ہاتھ کے میں بنائے۔ آسمان دے پاسے ویک کیا دیئے میرے اللہ تین میری دادی دے زخمی پاسے دا واسطہ ایک وار میں اجڑی نو بابے دا سارا ملوا بھلا ہوئی انشاءاللہ بھلا ہوئی انشاءاللہ بھلا ہوئی۔ ایک وار میں بابے دا سر ملوا۔ شام دی نگری ہلی، زمانے دا بدبخت اٹھیا،
سپاہیاں دے پاس دیکھ کے آدھے قیامت آون والی ہے، اے آدھے نہ آ سکتی ہے، آدھے وجہ کیا ہے، آدھے حسین دی دھی روندی ہے زندان ہے، آدھے منگ دی کیا ہے، اے آدھے بابے دا سارے، اے آدھے جتنے جلدی ہو سکتا ہے ان دے ویر نو بلاؤ۔ ایک سپاہی آ کے آدھے مہاری مسافر پردیسی قیدی اللہ راسی حاکم بلائے، عزاداروں پیو اٹھے، میں نہیں جاندہ پتر دی کیڑی مجبوری ہے، پیو دے نال اٹھیا، شالا بھلا ہوئی، شالا بھلا ہوئی۔ زندان تو ٹردے ہوں جاتے ہیں جن جائے کمینہ بیٹھا ہی، میرے امام دے پاس وے کہ دے سجاد تیری بہن روندی ہے، سیدہ دے ہاں روندی ہے، ادھے منگ دی کیا ہے، میرے امام دی آواز آندی ہے بابے دا سار، ادھے سجاد اگر سار دیواں زامن پیوان وط نہ روسی، ازاداروں رت وے پئی اکھن چو وین کر کے ادھے ظالم سار دے، میں امام میں جاندہ نہ ہوسی نہ روسی، یا سیدہ جی نوکراں جی نوکراں، میرا امام وین کر کے آدھے ظالم سر دے، میں ضامنہ میں امامہ میں جاندہ وط نہ ہوسی نہ روسی۔ بابے دا سر ہتھن تے آیا، زندان دے پاس ٹرنا شروع کیتا، وقار بھئی ٹر دی جاتے پتر دے پاس وے کہ دن منت لا، ذرا دادے دے چہرے تو رنبال ہٹا، باقی رنبال ہٹایا، پیو دے چہرے تے نگاہ پئی، پہلا وین کر کے آدھے بابا پتر دا سلام ہوئی، بابا کربلا دے میدان چ پتران دی لاشاں چاونیاں سوکیاں، بابا اکبر جے پتر دے سینے چو برچھی سکڑی سوکھی آئی، بابا پھپیاں نال ماواں نال بہنا نال بدے ہویا ہتھا نال، بابا کدی کہیں بازار پتھر جھلنے بھلوی بھائی بھلوی پتھر جھلنے بہوں اوکھیاں، رومن والے لوگوں ٹردے ہی آندے روندے ہی آندے، میرے امام نے اکھا کھولیاں، پتر دا چہرہ ویکھ کے دے سجاد داڑھی چٹی ہو گئی ہے، فرمایا بابا کربلا دے میدان تسا اکبر دی لاش چاون گئے ہے، بابا توڑی داڑھی کالی ہے، بابا جدہ چاہ کے ولے ہے توڑی داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے امام دی آواز آندی ہے بچڑا میں پتر دے سینے جو برچھی دا پھال چھکے آئی، پیو دے سر نو آن اللہ کہہ دے بابا تیرا پھال چھکنا سوکھائی، بابا میں ماں سار ننگے بازار چٹور دے ڈٹھی ہے، امیر او بندہ جدہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا، بابا میں ماں نال بازار عبور کیتن، رومن والے لوگوں زندان دے قریب آیا، ممبر دی عزت دی قسمیں پہلا قدم میرے امام دا زندان چاہے، عزاداروں ہر مستور دی نگاہ پئیے جویں آدھی بھائیوال کھڑی آئی بھرا دا سر ڈٹھے، میرے امام دی آواز آندی ہے اما ظالم آکھے دی ملے بین نہ ملے، بی بی آدھی ہے او کو ملوا میں ویک کے جیندی رضا، بی بی آدھی ہے او کو ملوا جڑی بابے کیتے پئی سکھ دیئے، عزادارو ٹر دائی آندے رون دائی آندے، او مقام تے آئے جینجا مٹی تے بھین ستی پئی آئی، پہلا تے او کھوین کر کے آدھائی جاگ بابا ملن آئی، سیدہ دائی اکھاں کھولے صدقے عزاداروں معصوم اکھا کھولیاں براد چہرہ ڈٹھا، وین کر کے آدھی ہے میرا موہاری ویر کتھے ہی میرے بابے دا سار، میرے امام بین دے پاس سار ودھائے، بدے ہوئے ہاتھ ودھا کے آدھی ہے آج ملن جو آئے بابا، ہو دکھ پیو کو سننیا، سر رکھ سینے تے میں زخم وکھینیا، عزاداروں
بابے دا سر جا کے آدھیے بابا تیرے بعد میں رول گئیاں عزاداروں پہلا وین کر کے آدھیے بابا تیرے بعد میں نو بوں مارے نے بی بی آدھیے بابا میرے دور لہائے نے میں نو گھوڑے نال بھجایا نے بی بی آدھیے بابا اکھاں کھولے دھی دکھ سناویا عزاداروں میرے امام اکھاں کھولیاں اوکھے وین تے آ گیا ہر عزادار ذات سینے تے ویکھنا چاہنا میرے امام دھی دے پاس دیکھ کے آدھر معصوم دکھ سنا وین کر کے آدھیے رخسار میرے پھوٹ گئے اتے کمر بھی جھوک گئی ہے میں نو اتنا روایا نے میری دیدن مک گئی ہے میریاں پسلیاں زخمی نا ہو سا اوکھے گھندی نوکرا جی نوکرا جتنی وارا کھو میں نوکرا عزاداروں بابے دے پاس دیکھ کے آدھیے رخسار میرے پھٹ گئے اتے کمر بھی جھوک گئی ہے میں نو اتنا روایا نے میری دیدن مک گئی ہے میریاں پسلیاں زخمی نا ہو سایہ اوکھے گھندیاں ہو دادی دے وانگ بابا دن زندگی دے گھندیاں بی بی آدھیے بابا میں اجڑی گئی جیا دکھے جڑا قبر جنا پلسی بی بی آدھیے بابا دکھ معاشر تائیں میں نو یاد راسی شبیر فرمایا معصومہ دکھ سنوا وین کر کے آدھیے دور شمار لہائی میں رات ہون تائیں جاری ہے ملیون دے ہاتھ لالوں اوندی مندری بھاری ہے 4 سالاں وچ بابا ہو میں بڑھڑی تھی گئیاں عزاداروں ایو وین کرن دے بعد میری سین درو پرواز کر گیا رنے باکر دا بابا تے وین کر کے آدھے آئے غریبی بھائی جان غریبی دا نام آئے باکر قدمان دے ہاتھ رکھے جائے عزادار دا ہون تک آتا سینے تے نہیں آیا ہلکے دے ماتمی دا حق جو ماتم ضرور کرے آواز آندے بابا میں کربلا نے رنا بابا میں شام نے رنا بابا میں بازار نے رنا دربار نے رنا اللہ دنا اندسا روندا کیوں ہے عزاداروں بین مر ونجے کفن بھرا دین دین پتر کو ہاں نہ لائے وین کر کے آدھے باکر میں بے قصدہ ہو کیا امت بچایا ہے مار بین گئی میری اتے دیس پر آیا ہے آج وطن آباد ہوندا ایکو کفن پویندا میں ہو دادی دے پہلو وچ بکیا دفنیندا میں عزاداروں معصوماں دا میت ہلے براد چہرہ ویکھ کے آدھیے نا کفن پوا میں کو ویرن میں راضیاں پہ معراج بیاں بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب ویر سامنت بہادر کے مقرر کے خطیب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب ذاکر اہل بیت جناب سے یہ جلال حیدر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کوئی جلوہ فروز ممبر ہوں
پردے کے اندر ہم تیری تصویر کے بھی لعنت کرتے ہیں. نعرے حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناء حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ علیہم الصلاۃ والسلام. واقع اللہ عبادت قبول اور منظور فرما. اتنے حاضر بیٹھے میں سمیت سارے دے گناہ معاف فرما. علی ولی اللہ پڑھن والے نو کسے کمینے دا محتاج نہ بنا. جتنے ہاتھ بلاندن حسین بادشاہ دی مجلس میرے سمیت سارے دے گناہ معاف فرما. میرے پاک اللہ جتنے مجلس حسین حاضر یا حاضر نہیں سارے دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما. بے اولاد ماواں بہناں نو اولاد نرینہ عطا فرما. بے گھر مومناں نو اپنے گھر عطا فرما. ہر مومن موالی دی عزت جان مال دی حفاظت فرما. بانیان مجلس دا صف ماتم وچ آیا میں حقیر دا پڑھیا ذاکرین علماء دا پڑھیا 18 بھراواں دی بہن اپنی بارگاہ قبول فرما. میرے پاک اللہ ساڑھے وارث دا جلدی ظہور فرما. شان امام دی معرفت اور زیارت نصیب فرما. چودھری صاحب دے اہل خانہ بیمار نے یا اور جڑے مومنین بیمار نے میرے ذمہ دعاواں لگیاں سارے نو صحت کامل و عاجل عطا فرما. انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات. ماشاءاللہ بابا سر بیٹھے ہو اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے ذرا اس نالوں بلند صلوات. اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشر. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جيوانال صلوات. مولا تھوڑا ٹوریا قبول و منظور فرمائے. ہر قدم تے مولا گناہ معاف فرمائے اور ایسا قدم جڑا حسین دی مجلس دی طرف آوے ہر اس قدم دا چلنا مولا نیکی وچ شمار فرمائے. یقیناً نیکی ہے. میرا دل چاہتا ہے آج ماتمداری بھی ہے اور ٹائم نو مد نظر رکھدے ہویا جڑا تھوڑا جا فضائل پڑھا او امیر المومنین دی پاک ولایت پڑھا. شارب لو حیدری آئے چونکہ مرکز و محور ہے علی دی ولایت. نمازی دی نماز قبول نہیں علی دی ولایت نہ ہوئے. روزے دار دا روزہ قبول نہیں علی دی ولایت نہ ہوئے. چپ کر گئے ہو نبیوں دی نبوت کوئی نہیں اگر اقرار علی نہ ہوئے.
آباد و شاد رو مہربانی شکریہ مہربانی حیدری پڑھیے لفظ مہربانی شکریہ میں کل اس واسطے معراج دا چونکہ 2 دن موضوع پڑھیا شب ہجرت پڑھیا معذرت شب ہجرت پڑھیا پچھلے 2 دن تسی جان دے ہو میں کل اس واسطے کلوز کیتا چونکہ آخری مجلس ہے اور جیڑا پیغام پہنچانے دا نبی نو معافی نہیں چپ کر گئے ہو جیڑا پیغام پہنچان دی نبی نو معافی نہیں اور یاد رکھو قرآن وچ نماز دا ذکر ہے چپ کر گئے ہو بڑیاں جگہ تے بھئی یار بولو بھئی جگہ جگہ تے ذکر ہے نماز دا روزے دا ذکر ہے چپ کر گئے ہو زکوٰۃ دا ذکر ہے خمس دا ذکر ہے تولے دا ذکر ہے تبرے دا ذکر ہے ہر واجب دا ذکر قرآن ہے لیکن کسے واجب دے شروع اللہ نے لفظ بلغ نہیں لایا اے پہنچا دیتا ہے صرف دس دے اے نہیں آکھیا تبلیغ کر علی دی ولایت ایسا واجب فرمایا پہنچا بھی بلغ ما انزلہ جڑا نازل کیتا ہے اس دی تبلیغ بھی کر جا آباد و شاد رہو مہربانی شکریہ بسم اللہ حیدری اجازت ہے صرف لفظ پورے قرآن صرف لفظ بلغ علی بادشاہ دی ولایت نہ لائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ گرمی دا موسم ہے میرا دل چاہتا کوئی گرمیاں والی گل ہی کریں گے مولا سلامت رکھے بزرگ موجود ہیں میرے سامنے بھی پیچھے بھی بیٹھے نا مجبوری ہے پھر انہوں دا آیا بڑا ہو گیا لفظ پڑھیے چونکہ گرمی ہے تو جیڑی گرمی دی میں گل کر لگا اتھے پکھا کوئی نہیں آئے ہائے ہائے صدقے جا رہا دل کرتا بولنے سے جیڑی گرمی دی میں گل تو کسی شاعر دی روح بھی موجود ہے کسی شاعر دی روح بھی ربائی ہوندی ہے چاچا جی 4 سطراں والی شعر ہوتا ہے 2 سطراں والا مسدس ہوندی ہے 6 سطراں والی انہیں شعر لکھیا ہے وہ آندہ کچھ تو ویسے بھی بہت گرمی تھی کچھ تھی اعلان میں نہیں سمجھ آئی پیچھے رہ گئے ہو یار پیچھے رہ گئے مہربانی شکریہ ملو سارے ملو بھائی جماننا حیدری بھائی ہائی یا کوئی نہ پھر نویاں ٹنڈا ایڈیاں صاف ٹنڈا کہ سورج دا لشکارہ پہ رہا ہے تو شاعر ضرور ہو سکا کچھ تو ویسے بھی بہت گرمی تھی کچھ تھی اعلان میں جل گئے کچھ لوگ 2 طرح سے ریگستان میں ہائے 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 سلامت رہے آباد و شاد رہے مہربانی آخری حج گل مکمل کریے آخری حج اور پہلا حج پہلا بسم اللہ اللہ یا رسول بابا حسن شاہ جی لال خان جی یہ میرے بزرگ جوان راجہ صاحب ہے جڑے سامنے سیدزادہ یہ جڑے بیٹھے ہیں میرے سامنے پہلا اور آخری حج جنہاں تے پہلی باری کیتا ہا وہ تے بڑا مار کے ہوندے پہ ہے بھائی بڑا کوئی حج کیتا ہے اتھے پتھر بھی مارے نے ایک نو چمیا ہے 3 نو پتھر مارے نے ایک نو چمیا 3 نو پتھر مارے نے اتحادی ویکھیں گا کہ تو نہیں پتہ لگے دا میں کی پیانا ایک نو چمیا 3 نو پتھر مارے سمجھ نہیں جلال چھانو ہوندی اللہ دے گھر بھی 3 دی قسمت پیڑی ہے صدقے جاوا آباد شاہ ملو سارے حیدری آئے آؤ بسم اللہ ایک صلوات وارث زمانہ دے جلدی ظہور واسطے آؤ بسم اللہ پڑھا میں 3 دی قسمت اٹھے بھی پیڑی تے ایک نو چمیا پاویں رنگ کالا سی پاویں رنگ کالا سی کالے نو چموا کے اپنے گھر چلا نے دسیا رنگاں تے نہیں مکدی نیتاں تے مکدی ہے ہائے ہائے صدقے جاواں
آباد و شاد رہو جی، تیری زندگی ہوئے آباد و شاد رہو۔ لو جی گل ختم پہ ہوندی، غدیر خم دا مقام آ گیا۔ غدیر خم عربی چاہتے ہیں پیالے نو، یہ میدان دا کوئی ہور بھی نہ ہو سکتا جی، خم تاں دے نے یہ چارے پاسے پہاڑ سن اور ایک گلائی دی شکل اختیار کر گیا سی، تاں اس نو خم چکے عربی پیالے نو آتے ہیں۔ غدیر خم دا میدان، ایتھے چل دے ہوئے قدم رک گئے، جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آج یاسین نہیں آکھیا، آج مدثر نہیں آکھیا، آج تاہا نہیں آکھیا، آج فرمایا اے رسول، کیڈا وڈا حکم ہے۔ بھائی جیڈا وڈا حکم ہوئے اوڈا ہی بندہ آگاہ کر کے بولتا ہے نا۔ آج پہلی بار آکھیا اے رسول، او پہنچا دے جیڑا ہون نازل نہیں کیتا۔ واسطہ جے قرآن دا ویکھو میرے لو، میں کچھ پڑھنا پیا ویکھو میرے لو۔ انزلہ ماضی دا سیگا ہے، ماضی آندے نے گزرے ہوئے زمانے نو، فرمایا جیڑا ہون نازل نہیں کیتا تیرے تے پہنہ دا نازل کر دیتا ہے، آج انہاں تک بھی پہنچا دے۔ پھر ذمہ دار شخصیت دے سامنے جملہ پڑھ دے وا، ایڈا مطلب ہے انزلہ سیگا اللہ نے لا کے زمانے نو دسیا ہے، اللہ نے تمام باقی دنیا تے ولایت بعد اچ واجب فرمائی، پہلا نبیت واجب فرمائی۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، ہاتھ سلامت رہے بلو سارے آئے داری، کیونکہ نبی نہیں بنے جس وقت تک ولای علی دا اقرار نہیں کیتا، میں انا نبی نہیں بندا، علی دی ولایت دا اقرار کرن دے بغیر مومن کی میں بن سکتا ہے علی دی ولایت نو باطل آ کے۔ شاد رہو، آباد و شاد رہو، یہ کچھ پڑھنا ہے جڑا پڑھ رہے ہیں۔ حکم آ گیا، بس سارا مضمون نہیں پڑھنا، قبلہ موجود ہے، حکم آ گیا، ایک لفظ پڑھنا ہے، حکم آ گیا، لفظ انجے پڑھیا، ایک قدم بھی رسول نے اگے نہیں بڑھایا، اتھے ہی چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ کئیاں نے وچوں آکھیا باجے کو گل ٹھیر ضروری سی تو تپے انجے کھلو گئے نے، گل ہی کرنی سی نا، تھوڑا کدھر چھان لب نہیں دے، میدان بھی ہے تھلے ریت بھی ہے تو تھوڑا جا اگھاں یا مدینے جا کے، لیکن پتہ انہوں سی جدے تے حکم نازل کیتا جا رہا ہے۔ رک جاؤ، سارا قدیر نہیں پڑھنا، رک جاؤ۔ پیر حسن شاہ جی، اے بابا ناصر شاہ جی، کچھ بندے اگھاں لگ گیا ہے، رک گئے۔ سلیمان جی آ جڑے اگھاں لگ گئے انہوں پیچھا بلا، آ جڑے پیچھا رہ گئے انہوں رلا، انہوں ادھر ٹھوک کرو اگاں، ادھر پیر پٹو۔ توجہ حاضر ہے جی، پنجابی چ کھڑا پڑھدا یار، میں پنجابی چ تاں پڑھنا کہ پی ایچ ڈی بھی سمجھے کی پیانا تے ریڑی وان والا بھی سمجھے کی پیانا۔ ہے ڈری انہوں نے ذرا قدم پٹو تو رلو، تو میرا دل نہ بھی ذرا تقریر پٹا دے گا وجہ بھائی ٹائم نہ ہو جائے چوکا، مسائب بھی پڑھنا ہے، آخری دن لو لفظ بھی آخری، میرا دل چاہتا غدیر پھر پڑھا کہ مکمل کدی، میری مجبوری بن جاتی، میرے تو بہتر تشریف لے آؤ، پھر میں زیادہ تر ممبر تے نہیں پیدا، کیوں اپنے نالوں بہتر نو ممبر جلدی دینا چاہیے۔ تو جو حاضر ہے لفظ پڑھ دے ماں، اے جڑے پیچھا نے، اے جڑے اگر لگے انہوں نے پیچھا بلا، بابا ایڈے چ لطف ہے، جڑے پیچھا لگے انہوں نے اللہ، اے جڑا آکھے نا جڑے اگاں لگ گئے انہوں پیچھا بلا۔ رسول دے اس لفظ تو میں نے پتہ لگا رسول دی زندگی کوئی بدبخت ہے سن جڑے رسول دے اگے چل دے سن۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو۔ وہ کون سن؟ مہربانی ہے دریا، وہ کون سن؟ نشان دہی کرا کے مصیبت پڑا، جڑے ادھوں اگے اگے ٹردے آئے نا، اج انہاں دی اولاد آندی ہے
فلانے بابے علی نو جماعت کرائی، فلانے دے پیچھے علی کھڑوتا ہے، فلانے نے جماعت کرائی تے علی پیچھے پڑی۔ یاد رکھیں اس دنیا تے سب نالوں وڈا گھر کس دا ہے؟ اللہ دا، بیت اللہ۔ کدی ویکھیا جے اے بابا جی وہ لفظ ہے جدے تے میں مجمع پیراں تے کھڑوائے نے، تانوں نہیں کھلانا، اے میں اس وقت نہیں پیاندا بھی کھلو جایا جے، بیٹھے رہے جے پر بے نیازی نہ کرے جے۔ علامہ اقبال بن کے کوئی شعر شاعری اپنے اندر نہ سوچن لگ پیا جے، اے نواں پاکستان بنان دا نہ سوچو، جڑا بنے ہے انہوں ہی بچا لیا جے، لہذا بننا کو نہیں نواں اے جملہ ضائع نہ کرو۔ سب نالوں وڈا گھر اللہ دا، بیت اللہ، بولو تو صحیح، سب نالوں وڈا گھر بولو اللہ دا ہے نا۔ کدی کسے ویکھیا ہے بھائی کعبہ کسے مسجد پیچھے کھڑوتا ہوئے؟ ضائع نہ کری، ضائع نہ کری، ضائع نہ کری، مہربانی تیری آباد شاد رہے۔ میں لفظ جگر دا زور لا کے پڑھ لگا، تو نہ بولے علی جانے تو جان، تیرا اپنا مقدر ہے۔ میں بولنے لگا بیٹھا پہ بادشاہ علی، کیڑا بندہ متھے وٹ پاندا ہے، کیڑا مسکراندا ہے، سارجاد لفظ آکھاں کدی کسے کعبہ کسے مسجد پیچھے کھلوتے یا نہیں نہ ویکھیا۔ اس طرح جی میں کعبہ کسے مسجد پیچھے نہیں کھلوندا، اے جو میرا مرشد علی کسے پلید پیچھے نہیں کھلوندا۔ تیرا ہاتھ سلامت رہے، تیرا ہاتھ سلامت۔ نعرہ بلند ہو جائے علی حق، علی حق۔ مہربانی ملو سارے۔ اللہ نے فضائل دینے چ کسر نہ چھوڑی، امت نے مصائب دینے چ کسر نہ چھڑی۔ جی میں اللہ نے فضائل چ حد مکائی، امت نے مصائب چ حد مکا چھوڑی۔ جنہیں میرے چوتھے امام کا ایک فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں پچھتائے گا وہ ظلم جڑا ساڑھے تے نہیں ہوئے۔ کوئی بڑے درداں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے، کچھ بندے ناموری واسطے لفظ غلط بھی پڑھ ویندے، لائیو چلدی پئی ہے، پر امام سجاد اس فرمان دے بعد کوئی ظلم رہ نہیں جانا۔ بس چونکہ میں درس بھی پڑھیا، میں صرف یہ نہیں گزارش کراں گا، پتہ نہیں کون کون سندا پیا، مسائل پڑھو ضرور پر اس تہذیب قائم رہے، ادب پامال نہ ہوئے، کوئی اور لفظ استعمال کر لو، لیکن جڑا امام نے فرمایا نا کہ پچھتائے گا وہ ظلم جڑا ساڑھے تے نہیں ہوئے، یہ بعد سارے ظلم مکمل۔ ماں نے آدھ رات دے ویلے پتر دی پیشانی تے بوسا دیتا، سامان تیار کر کے بی بی فرمایا پردیس وچ میں ماں دی ایک گل یاد رکھی، سفر وچ کوئی بندہ ذات پوچھے سید نہ دسے، کوئی وطن پوچھے مدینہ نہ دسے۔ تھوڑی ہائے کب پہنچ گئے ہو کی پڑھنا چاہ، بسم اللہ کرا۔ اے بابا جی اے سید نہ ڈھا نکل گئی، جگہ وہ سردی نہ جتھے با پڑھ دی، سید آدھا سادات دی ذات ہی انہ دا جرم بن دی۔ تھوڑی زندگی ہو ذات سید نہ دسی، وطن مدینہ نہ دسی، او ستیاں پئیاں نہیں بہنا مٹی تے ودا کرنا ہے۔ پیون مڑن ویندا پیا قاسم جڑا ہلے والا مشہور ہے، ستیاں بہنا دی پیشانیاں تے بوسے دیتے، جڑے بہنا دے برا بیٹھے ہو، جڑے چمدا چمدا بوسے دیندا دیندا اس بہن دے سر تے آیا نا جڑی کم دیاں پہاڑیاں تے رڑ کے مر گئی، بوسا دین دی جا تے سیدادہ اللہ جانے کیڑا خیال آیا، ہنجو ڈٹھیاں سڑپ کے اٹھئیے، آج یہ کون ہے؟ آدھ رات دے ویلے بوسے دیوا نانا سیدادہ سجان میں تیڑا بھرا میں ٹوریا وینا بہنا تو حقل مار کیا دیئے جاگو ویر نو مل لو، ویر دا جنازہ ٹوریا وینا، کیونکہ جیڑا ٹوریا ہے واپس نہیں ہے۔ ظاہر کافی سارے بیٹھے ہو سو، دو امامہ دی اولاد بڑا رلی،
کنیا امامہ دی؟ 2 امامہ دی، ایک 7ویں امام دی اولاد، دوسرا سید الشہداء مظلوم امام حسین دی اولاد۔ ظاہر 10 دن اے خراسان تو بغداد، بغداد تو خراسان، وقت مک جاندہ ہے، قبراں نہیں مک دیاں۔ کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا بازار نہیں جتھے موسیٰ کاظم دی دھی دی یا پتر دی قبر نہ ہو۔ اللہ قبرہ بھی کھاوے جڑے ادھے تک نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ، اگر گئے ہو تو مولا دوبارہ بھی کھاوے۔ بسم اللہ کر ہاں کوڑو لگوائے دے۔ اے میں کل پڑھے ہے نا، یہ جو ماں نبی دی دکھی تھی کربلا تو لے کے شام تک قبرہ بنائی، اللہ جانے کتھے کتھے بچڑے دفنا گئے، کچھ لبھیاں کچھ نہیں لبھیاں۔ لو جی قریب آ جاویے، ٹر پیا موسیٰ کاظم دا پتر رومن علیہ آزادارو، اوکھا تے بھامے سوکھا ہلے آیا۔ ابو بصیر نال ملاقات ہوئی، رومن علیہ آزادارو پانی تے ڈیوٹی لگ گئی۔ کچھ عرصہ ابو بصیر ویدھا رہا، جدو کچھ عرصہ لنگ گیا، زوجہ نو آدھا مومن لبھنا بڑی اوکھی گل ہے، لگدا مومن نے تو آنکھیں یہ نال اپنی دھی دی شادی کر چھوڑا۔ آدھا یہ تو حاکم ہے، میں محکومہ، شادی کر چھوڑ، پر میں ماں ہاں ایک منت آئی، شادی کرن تو پہلا انہوں پوچھتا صحیح تیرا کوئی وطن ہے یا کوئی نہ؟ اے وطن دسے، ماں پیو دا پوچھی، ماں پیو دا پوچھے، ذات پوچھی، سوال کر دی آئیے۔ زوجہ دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا زیادہ سوال نہ کر، کنڈ کر کے ٹر دے، میں نے انج لگدا ہے میرا 7واں امام پہ ہو سکتا ہے کوئی رڑیا ہویا سید ہوئے۔ بسم اللہ کرا شالا اپنے غم میں نہ روئے، آباد و شاد روئے۔ شادی دی تاریخ مقرر ہو گئی، ادھر شادی دی تاریخ مقرر ہوئی، دین روندہ ہائی، رات نو ہی روندہ ہائی۔ ابو بصیر دی دین کسے دسیا جدے شادی پہ کر دے نا، وہ تو روندہ رہندا ہے۔ کنیز دے ذریعے بابے نو پیغام پہنچایا، انہوں آخر روندہ کیوں ہوئے؟ آکھے تے میں شادی دی تاریخ بدوا دینی ہاں، وطن تے کوئی بھیڑا ہے نہیں تے بلا لے۔ قاسم تائیں پیغام پہنچیا، او بیادی کو وطن تے بھیڑا ہے نہیں تے بلا لے۔ پتھر جگر دا بندہ جڑا ہونا آئے نہ کرے، راج رنا مٹی تے بہ کے آندھا ساڑیاں کدھی گھروں باہر نہیں آئے۔ ایک ماں ٹری آئی پتر پر ناون، پتر کربلا سم گیا، ماں رسیاں پا کے شام۔ اے مجلس ہے، اے مجلس ہے، اے مجلس ہے، آباد مقادمہ شادی ہو گئی۔ بابا جی ہر کسی دی حسرت ہوندی، شادی دے بعد اللہ مینوں پتر دے دے۔ جدہ مسلح تے باندھا ہائی، ایک کو دعا کردہ میرا اللہ جنازے دی وارث عطا کر۔ اللہ دا امر ہویا، اللہ دھی دتی، او بھیڑ دے نا تے نا رکھیا جڑی رضا نو لبدی لبدی۔ رومن علیہ آزادارو 4 سال دا سن ہویا۔ کنے سالہ دا؟ 4 سال دا سن ہویا۔ آل محمد دے گھران دیاں دھیاں دی اپنی قسمت، جویں معصومہ نو ہلک آئی نا پیو دے سینے تے سمڑ دی، انجے اے بی بی بھی سینے تے سمڑ دی ہے۔ جدہ ہی بابا کدے ونجا لگ دے نا دی رات نو ضرور آوے، تین پتھر من تیرے باٹ نیتر رہی آتا۔ رومن علیہ آزادارو ختم ہو گئیاں 17۔ قبلہ صاحب نے ممبر دیما وین 2 منٹ دا کراں، جیڑی حسرت ہے۔ 4 سالاں دی دھی ہوئی، پانی تے آیا، اللہ دی لعنت ہوئے ایک ظالم خمس دین دے بہانے، خمس دین دے بہانے ایک ظالم پانی پی کے موسیٰ کاظم دے پتر نو زہر پیوایا۔ تیری جوانی جو ہوئے، آباد آباد و شاد روے، تیرا ماتم دھیاں دے پردے ہو نہیں۔ چاچا حسنین نے در بڑا لفظ بولی مسکی بندہ، پانی پی کے زہر پیوایا۔ زہر دا اثر شروع ہویا، سارا کچھ تھائیں چھوڑ کے گھر کو ٹور پیا۔ کدیں اس دیوار نہ لگدا ہے، کدیں اس دیوار نہ لگدا ہے۔ کہیں کہیں ویلے بغداد منہ کر گیا نے بابا ناراض نہ ہوئی، تیریاں دھیاں دے سلام رہ گئے۔
ارے بابا میری ہلے شاعر جو مک گئی آئی بابا تینوں دھیاں نے پیغام دیتے ہویا ہے میں صدق جاواں آئے کامئی متا کہیں دے پاس نال رات بیٹھا رو دو سیدہ دا تیریاں رو دیا کھدی قسمیں دیواراں دے سہارے نال سید گھر آیا آگ ڈٹھائے 4 سالہ دی دھی مٹی دے بیٹھی ہوئی آئی عقل مار گیا دے بچنا اگر میڈی دیئے آج دے بعد کھیڑی نہ کار قرآن پڑھی کار سیدہ دے اگر میڈی دیئے میری گل یاد رکھی آج دے بعد برکے دے بغیر گھروں باہر نہ ونجے رونا لے عزادارو جدوں برکے دا نام آئے تھی مٹی چھوڑ کے اٹھ پئی ہے عقل مار گیا دیئے بابا رو جو برکے دان ہے میں نے دسا میں کوئی سید زادیاں میں بسم اللہ کرا تیری زندگی ہوئے ہو جوانی امان ہر بندہ ماتم کرے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے لے دین گل کی تھی دین وہاں لا گیا دے ساج کچھ دیئے میں تیرے 7ویں امام دا پتھرا آواز آئیے تیری دادی دا نا زہرا ہے سیدہ دے تو مدینے آلے حسین دی رشتہ دار میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آخری وین بسم اللہ کراں دیاں دے پردے ہونی منگی کر دعا شالا دھی دے سامنے پیو نہ مرے رونا لے عزادارو دی بھئی وے دی آئی پہلی خون دی الٹی آئی آنیے بابا میرا برا کوئی نہیں میرا سان چھوٹا ہے میں دیا آنیے میں نے کہیں مارے آئی سیدہ دے مارے کہیں نہیں میں نو جاد دا ورسہ مل گیا آنیے بابا کیا کر سکتی ہیں آج یہ بابا کیا کراں آواز آئیے بھار سکتی ہیں ایک بستر بڑھا دے سیدہ دا بستر تا نام آئے بستر چاون پہ ویدی آئی یا جناب قاسم دے ہاتھ دیوار تو چھوٹ گئے مٹی دے آگ جھڑے آئے سینے دے آگ سم گئی ہے لہلے دے بعد تڑپ کے اٹھئے آدھئے بابا آج سینہ بڑا گرم ہے سیدہ دے ایواز گرم ہے میریاں بھیڑا جو کوڑ کوئی نہیں 4 قدم دور کھڑ گئی ہے آدھئے بابا منت لا اپنیاں بھیڑا نو بلا لائے نہیں تا سکینہ وہاں گئی آجے بھیڑ کرسا ہلے دی دھرتی ہلن لگ پوسی سید کمر تی اٹھے آئے آدھے نہ تو نبی ہے نہ تو امام ہے میرے ساتھ نو سکینہ دا قائد سے آئے آدھیے بابا دسیا قائد نہیں آج چوتھی رات خواب ملوے دیئے وین کر کے آدھیے اٹھی جاگ یتیمی دے موسم تیری زندگی ہوئے آباد و شادر میں آخری وین دے قریب آگیا روح پرواز کر گئی چھوڑ دیتا مضمون جڑے نوے دا حکم ہے بابا جی میں پڑھ دینا ہر بندہ ماتم کرے آئے جو ماتم کرنو رونا لے عزادارو انہیں وین کری انہیں 7ویں امام دے پتر دا جنازہ ہونے اٹھنا پیا ہوئے رونا لے عزادارو کفن ملیا میت تیار ہویا اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو مر جاوے ہر کوئی سید وین کردہ ہے پر دھی دے کوئی وکھرے وین ہو دے دھی لاش تے بھی آوے نا تے پتہ لگ جاندہ ہے ہن دھی آوے پہلا وین کر کے دیئے بابا تیرے بعد میرے مان مک گئے بابا میرے دسا آج دے بعد اس گھر چ آواں یا نہ آواں اللہ جانے تیرے بعد کوئی جانے یا نہ جانے اے دھی آئی 4 سالہ دے دھی بابا حسن شاہ ہر کسی نے ماتم دے جاوہ دینا میت تیار ہویا میت جھن پئی ایو جا وین کیتا رونا لے عزادارو ہر پاسے قرلاٹ مس گئے انج رونی ترو کے آدھیے وین کر کے آدھیے دھی نال بول بابا دھی نال بول بابا او منتا کرے دی پئیاں اگے تو بولے دہاوے او آج میں بولے دی میں بسم اللہ کراں ہر بندہ ماتم کرے رونا لے عزادارو جنازہ چاہ
زمانے دا دستور ہے بابا جی جدوں جنازہ چاہ گن دین وقت واپس نہیں رکھ دے ابو بصیر جنازہ چاہ کے ٹرے آئے رومن والے دادارو دین ٹردا جنازہ ڈٹھے ایو جوین کیتا ہے ابو بصیر نو میت رکھنا پہ گئی ہے جی راج نو نیت وین کر گیا دیئے اے رسام جو دیا کو او پیو آپ ہن ٹورے دے راج ہو ونجن جدیا او منتا دے نار منے دے او تیم کو ٹورنا ہائی او تے کو میں ٹورے دی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بابا اگر آنکھیں ہی جو روک دائیں وقت کوئی نہیں میں اگلا وین کرنا قبرستان آئے کھٹی کھدائی قبر ملی دفن کر کے سارے ٹور گئے تھی نہیں گئی ابو بصیر پہلا ساڑھ ماریا نہیں آئی دوسرا ساڑھ ماریا نہیں آئی ان چاہ کے ٹور بھی ہے لحظے دے بعد تھی نے پیو دی قبر ڈٹھی ہے اللہ جانے کی میں ہاتھ چھڑائے پیو دی قبر روحان نہ لائے رنیے درو گیا دیئے تو جو وکھرا سام گیا ہے او میں کہہ دیکھو سمڑائے میرا وطن کیڑی جائے او میں کہہ دیکھو ونجڑائے کجتا ڈیسا جوابا آخر میں تیری دی محمد و آل محمد صلوات مومنین کرام انشاءاللہ 7 ذی الحجہ بعد از نماز ظہرین اسی امام بارگاہ میں بسلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام مجلس عزا ہوگی جس سے آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے مجلس عزا سے ذاکرین عزام علماء اکرام بشمول ذاکر وقار حیدر شرازی ذاکر موسر رضا بدین اور دیگر علماء اکرام خطاب فرمائیں گے اختتام مجلس انشاءاللہ تابوت پاک کی برآمدگی ہوگی اور ماتمداری بھی ہوگی مومنین اکرام یہ سیر روزہ مجالس عزا کا آج آخری مجلس ہے مجلس کے بعد انشاءاللہ ماتمداری بھی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ مجلس عزا کے بعد ماتمداری کے بعد نیاز سے ضرور فیضیاب ہو کے جائیے گا میں اپنی جانب سے مومنین سرگودہ کی جانب سے بانیان مجلس کی جانب سے جناب قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنی گناہ و مصروفیت کے باوجود یہاں سرگودہ تشریف لائے اور اپنی ایمان افروز گفتگو سے خطابت سے مومنین کو فیض یاب ہونے کا موقع فراہم کیا مالک ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور جس انداز سے وہ قرآن کے اوپر استدلال کرتے ہیں اور مسلسل خدمت محمد و آل محمد میں ہیں مالک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے خاندان وعدے میں یہ سلسلہ یوں ہی برقرار رہے رب العزت انہیں صحت تندرستی زندگی سے نوازے سرمایہ ملت ہے مالک ان کو ہمیشہ ہمارے اوپر سلامت رکھے اچھا ایک مومن جہاں جہاں بھی مومنین اس پر بیمار ہے مالک سب کو صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے ہمارے بھائی کی زوجہ علیل ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرے رب العزت نے صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے پوچھا انہیں سخاوت سے کہ کیا باس ہے پوچھ آئین سخاوت سے کہ کیا عباس ہے حلتا کا دل ہے روح انما عباس ہے جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے اور اسی کے ساتھ آج کی اس مجلس اعزاز سے یا خطابت کے لیے جناب علامہ حافظ تصدق حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جلوہ افروز منبر ہوں بر محمد و آل محمد صلوات
میں آپ کا احتشام بیٹا وہ آگے آ جاؤ بزرگو آگے اچھا چیک لا لو چیک لا لو پھر بھی ایک مرتبہ سلام پھر بھی ایک مرتبہ سلام پھر بھی ایک مرتبہ سلام صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ سلام صلی علی محمد محمد پانچویں مرتبہ بلند تر سلام صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات محمد وعلی محمد میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ 18 جمع کرے تو 9 بنتے خدا جانے 9 کی مالکہ کون ہے ماشاءاللہ یہ سورہ نور پڑھی ہے میں اس سورت کا نام ہے سورہ نور قرآن میں سورہ نور یہ بہت بڑی حساس سورت ہے اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہیں سے اس کی حساسیت ابتدا ہی معلوم ہو جائے گی کہ جب اللہ 14 کا ذکر کرتا ہے پہلے اپنا نام لیتا ہے یہ اہم آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے یہ ایک دفعہ میں پڑھ چکا ہوں یہاں اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک تو ذرا یاد دہانی ہو جائے گی اور میں آج قرآن سے ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں 14 امر سے بنتے ہیں نطفے سے نص قرآن یعنی قرآن المس سے وہ سمجھے گا ذرا آپ کے سارے تفسیریں آپ کی رکھی ہوئی ہیں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے پاک ہندوستان کی بلکہ بڑی بڑی تفسیریں ساری میرے پاس موجود ہیں آج پتہ کی آگے خیر ہوئے طبیعت ٹھیک ہے یہ بہت بڑی حساس آیت ہے میرے بھائی میں جلدی نہیں کرنی
بے شک مجھے آگے فیصلہ آباد جلدی پہنچنا ہوتا ہے، لیکن میں پوری کر کے سمجھا کے پھر پتہ چلے گا آل محمد کا کمال کیا۔ اللہم صلی محمد آل محمد۔ خصوصی طور پر جو میرے بزرگ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں، خدا کے لیے بزرگی جب سفیدی آ جائے تو پھر بزرگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، بزرگ بھی ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ حکم بھی ہے، کان میں کوئی آ کے کہتا ہے اب موت بھی قریب آ رہی سمجھ آ رہی ہے کہ اب سے دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی۔ اسی مضمون کو خدا کے لیے آپ اپنے اپنے قرآن میں، شیعوں کے قرآن میں اس آیت کریمہ پہ بحث ہو چکی ہے، وہ بحثیں آپ جا کے دیکھ پڑھیں گے، میں پڑھتا رہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہنا ہے۔ اور میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا، ایک آیت نہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، تاکہ کسی کو اشتباہ ہی نہ رہے کہ معنی بنتے کون سے۔ سمجھ آئیے، مجھے 8 سال لگے ہیں، 8 سال صرف لغت لکھنی۔ خدا گواہ ہے، میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہہ دیا، اندھے بھی کہیں گے علی حق کے حیدری۔ سمجھ نہیں آئی دنیا؟ حیدری میرے ہاتھ باندھ کے دیکھیں، یہ قرآن خدا کے لیے میرے ساتھ رہے، میں سمجھا کے پڑھوں گا۔ اللہ اس آیت کریمہ کو، یہ 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت، اور ابتدا سے میں پڑھنا چاہتا ہوں سورہ نور۔ مجھے ذرا دیکھ لے لیجیے اچھی توجہ ہوگی، شکر۔ اللہ ہو، دیکھیں اب یہ بات شروع، اللہ ہو، اللہ خود کہتا ہے اللہ ہے۔ خدا جائیں جب وہ خود کہے اللہ ہے، معیار کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے۔ کون ہے جو نہیں مانتا جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے؟ منوا لیا میں اللہ نے، کیسا انداز بیان کا۔ اللہ ہے، جب اللہ ہے یقیناً ہے۔ اللہ صرف ازلی نہیں، ابدی نہیں، سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا۔ وہی جانے کب زمانے میں آتا ہے، ہم جو کب سے ہے، کب تو زمانے میں آتا ہے، زمانہ تو مخلوق ہے، زمانہ بعد میں بنا ہے، 14 پہلے بن گئے۔ پھر اللہ کا کمال کب سے ہوگا؟ سمجھ آندی بھی ہے نا، بزرگ کو سمجھ آندی بھی ہے نا؟ ہاں یہی بھی کب اٹھی ہو سی، کب؟ اللہ ہو، اللہ ہے۔ نور السماوات والارض، یہ جو لفظ نور ہے یہ مصدر ہے، یہاں نور کے 5 معنی ہیں، جو بھی تفسیر پڑھیں گے 5 معنی۔ 5ویں معنی کو میرے 5ویں امام نے فرمایا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب معنی 5واں میرے 5ویں امام نے کہا بہتر ہے، کیوں نہ میں وہی ترجمہ کروں جو بہتر ہے۔ بہت سارے نے ترجمے کیے ہیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ ترجمہ کیا، یہ ترجمے سے۔ لیکن یہاں جو میرے 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے، خزانہ نور ہے اسی سے دینے والا۔ کوئی خزانہ نور ہے جس خزانے سے اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا، یہ ترجمہ ہے نور دینے والا۔ دوسرا لفظ کہوں منور کرنے والا،
نور عطا کرنے والا، معلوم ہوتا ہے اس کی عطا ہوتی ہی نور کی ہے. سبحان اللہ. نور. بس جب نور کا ترجمہ ہم آیت الکرسی میں ظلمات کے مقابلے میں نور کو لیتے ہیں تو پہلا نور ہی علی ابن ابی طالب. خوش ہو گیا، خوش ہو میرا پتر ہے نہیں. جب نور علی، اسی لیے تو نور ہے جناب علی. علی علیہ السلام نے اپنے نام سے لقب لگایا امیر المومنین. پھر 11 مومنین ہیں، علی ان کا امیر المومنین. ایسے بات صاف ہے نہیں؟ کل سمجھ آتی بھی ہے. 11 مومنین ہیں جس کا علی امیر المومنین. سبحان اللہ العظیم. اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا، نور عطا کرتے. اب جو مثال دے گا نا، مثال جن کو نور دیا ہے ان کی دے گا. اب اچھا فرمائیں کس کو نور دیا ہے؟ اب رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے. سب سے پہلے اللہ نے خلق ہی میرے نور کو کیا، بنایا ہی میرے نور کو ہے. رسول اکیلا نور بن کے نہیں آیا، واحد الاصل بن کے آیا. واحد الاصل وہ ہوتا ہے 14 ہو کے ایک ہو کے 14. جہاں بھی نور آیا وہاں ایک نہیں 14. سبحان اللہ. نور السماوات والارض. اب جو اللہ مثال دے گا، مثال ہمیشہ اس کی دی جاتی ہے جس کا آگے عربی میں ممثل لہو ہو. شبیہ تب دی جاتی ہے جب مشبہ بہی ہو. کل تھوڑی سمجھ آئیے نا. تسی اپنے آپ کو نہیں سکتے، تسی بہتر، میں کہنا اسی اتنی بہتر حد ہی نہیں. اب جب اللہ نے مثال دیا تو مثال کے لیے ممثل لہو، اللہ کی مثال نہیں، چونکہ دوسرا اللہ ہے نہیں. جملہ کہہ دوں، اللہ نے ان 14 کو بنا کے خود بے مثال ہو گیا. اب جو بھی مثال دی جائے گی اسی 14 کی دی جائے، نور محمد مصطفیٰ کی دی جائے، نور ان کا ہوگا، مثال سمجھائی جائے گی. اب جو اللہ کہہ رہے ہیں مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال. تو مثال سے مراد نور کی کن کا نور ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. ان کے مثال نور، مثال اللہ کے نور کی مثال نہیں ہوگی. مثل نور ہی، اللہ کے نور جانی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی مثال. چنگی گل مثال سمجھا کے آئینے کی طرح روشن کرنا چاہتا ہے اللہ. لوگوں اللہ کے نور کی مثال کا مشکاتن، مشکاتن میم شین کافر کا مشکات. دیکھیں مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں بجلی نہیں تھی، بڑے بڑے گھر بنائے جاتے تھے، محلات بنے ہوئے ہیں جنا پرانی بڑے بڑے جگہوں میں گیا ہوں. وہاں ایک آلے بناتے تھے دیوار میں، آلہ جسے تاک کہتے ہیں، تاک، جس میں آپ دیا رکھتے تھے. دیا کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ گھر میں روشنی رہے، گھر میں آنے جانے میں ٹھوکر نہ لگے. اب اللہ کہہ رہا ہے، جلدی سمجھ آئیے میرا پتر، اللہ کے نور کی یعنی جناب محمد مصطفیٰ کے نور کی مثال اس تاک سمجھیں گے اسی، اور جو دیوار میں ایک جالا ہوتا ہے، چپ کیوں ہو؟ جالا تاک تو الف کاف تاک ہوتا ہے. فیہا مصباح، مصباح کہتے ہیں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے.
جہاں اللہ چراغ رکھے وہاں کی پھوکو سے مجھے خوش نہیں ہوئے لیکن اللہ کیسے لفظیں کیسے لفظیں کہہ رہا فیہا مصباح کہ اس آلے میں کیا ہو اس آلے میں مصباح مانے چراغ روشن چراغ ہو جب اس تاک کی مثال دی دیوار میں آلے کی مثال دی اور تاک کی مثال دی رسول سے پوچھی آدمی نے مولا قرآن تو تیرے اوپر بھی اترا ہے مثال تیرے نور کی ہے وہ تاک جو اللہ نے کہا ہے وہ آپ کی کون سی جگہ ہے فرمایا وہ میرا سینہ ہے غور نہیں فرما رہے بولا وہ تاک کیا ہے فرمایا وہ تاک میرا سینہ سمجھو میرا سینہ ہے فیہا مصباح اس میں روشن چراغ کیا ہے فرمایا علم نبوت اللہ نے میرے سینے میں علم نبوت سے سینہ بھر دیا ہے بابا جس علم میں اللہ سینے میں اللہ علم بھر دے وہاں ہزیان نہیں ہوتا اس سینے میں نسیان نہیں ہوتا فیہا مصباح اس مصباح مانے علم نبوت فیہا مصباح اس میں روشن چراغ میں زور پورا کر لیتا بوڑھا آدمی تمہارے سارے بھی میں بندہ زور کتنے میں حیدری فیہا مصباح اس میں روشن چراغ پھر فرمایا المصباح المصباح میں تخصیص کا لگ گیا المصباح یہی جو مصباح مانے علم نبوت کا چراغ ہے نا فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہ المصباح شیشے میں ہے شیشہ ہی علی جو میں ابھی سمجھ آگے بھی زجاجہ یہ دنیا کی مٹی سے بنا ہوا شیشہ نہیں یہ اللہ کے خدا جانے کیسے علم سے بنا ہوا زجاجہ ہے فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجہ کون ہے جناب علی شیشہ کون ہے جناب علی دیکھیں رسول کو مشکات سے تشبیہ دی علی کو شیشے سے دی سارے میرے البا سے دیکھ لو جب بلب شیشے میں آ جائے روشنی بن جاتی ہے جب آیا نا علی تک نور محمد پوری دنیا ہدایت پا گئی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری گل میری سمجھ آندی تھی اب دیکھیں اللہ نے نور علم نبوت کس کو دیا رسول خدا وہی بعین ہی وہی علم نبوت اس لیے رسول نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابو میرے علم کا پہلا وارث ہی علی ابن ابی طالب 110 دن میں جب قرآن لکھا گیا تو کتاب کس کو قرآن دیا گیا جن کو قرآن دے گا رسول وہی وارث رسول ہوگی انہی کو دیا یا نہیں حال کی کرو ذرا المصباح فی زجاجہ اور وہ سارا علم نبوت رسول سے کس میں پہنچ گیا جناب علی ان خیال رکھا یہاں آ کے ہمارے مفسرین نے تھوڑی سی دقت نہیں فرمائی ذرا غور کر لیتے تک میں المصباح فی زجاجہ وہی علم شیشے میں جناب علی میں آ گیا وہی نور شیشہ علی میں آ گیا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو اب اس زجاجہ کی تعریف کی جا رہی ہے الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری جب شیشے میں نور آ جائے پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا چمکتا ہوا سنا جو کبھی بھی نہیں بجھتا عالمین کو روشن کرنے والا ستارہ ہی ولایت علی ابن ابی طالب
अल्लाह अकबर। अब ये नूर कहाँ तक पहुँच गया? जनाब अमीर अल-मोमिनीन, रसूल से नूर चला सरकार अमीर अल-मोमिनीन तक। उन्हें ख्याल रखा ऐसे आगे गल शुरू हो गई थी। पीछे समझ आ रही है मेरा भाई? बिस्मिल्लाह, सही समझ आनी भी है। अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजा हैदरिया अज़ुजाजा तो कान्हा कौकबुन दुर्रियुन, कौकब दुर्री, दुर मोती को कहते हैं, ये निस्बत की है दुर की तरफ। ऐसा चमक रहा था जैसे मोती चमकता। अगर आप लखनऊ गए हैं, लखनऊ जो बड़ा इमाम बारगाह है ना, बड़ा इमाम बारगाह, उसमें फानूस लगा हुआ है, वो ऐसे मोतियों का है कि वो इस तरह चमकता है जिस तरह आपकी बिजली से भी बढ़कर रोशनी देगा। उसी इमाम बारगाह में लगा हुआ, मैं गया ना अभी। उन्होंने कहा कि ये इमाम बारगाह बहुत पुराना, लखनऊ वाला इमाम बारगाह ऐसा बना हुआ है कि हम वो इतनी दूर, एक फरलांग दूर होगा लंबा, जहाँ हम माचिस की तीली जलाते हैं, शू की आवाज़ आप वहाँ सुने। और यही हुआ, यहाँ उन्होंने माचिस की ऐसी जलाई ना, शू की, तो शू की आवाज़ मैंने खुद कानों से सुनी। क्या समझ आ रही है ना? अब जनाब ये नूर चलता हुआ कहाँ तक आया? जनाब अली अलैहिस्सलाम तक आया। कान्हा कौकबुन दुर्रियुन, कौकब कहते हैं बड़े सितारे को। ये सारी तस्बीहात हैं, मैं उनको उनकी तरफ छेड़ नहीं रहा, आपको उधर ले गया फिर टाइम लग जाएगा। इतनी काफ़ी है, चमकता हुआ सितारा। यूं का दो, यूं का दो, यूं का दो, आगे जनाब अली के आगे रोशन किया जाता है। उन सियानियों में सरगोदा मरकज में मैं पढ़ रहा हूँ। यूं का दो मिन शाजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, एक ऐसे शाजरा से, शजर से नहीं, हाय 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 हाय, ऐसे शजरा से उसको हमने जलाया है। शाजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, वो जो यूं का दो मैंने रोशन किया जाता है, वो जो रोशन किया जाता है कि किसकी तरफ जा रहा है? रोशन से मुराद सरकारे हसन की आमद है। यूं का दो। अब जनाब अली से, जनाब अली से, जनाब अली कौकब दुर्री, अब यही नूर आगे जलाया जाता है जनाब अली से। ये यूं का दो रोशन किया जाता है, यानी वजूद हसन को बनाया जाता है। कैसे? मिन शाजरतिन मुबारकतिन, बाप अली होगा, माँ शजरा मुबारका होगी। पूछा गया कौन है? फरमाया फातिमा ज़हरा। उनका समझानी भी है मेरा बाप। शाजरतिन मुबारकतिन, जब शाजरा मुबारका कौन है? जनाब सैयदा पाक। जबकि जनाब सैयदा पाक और जनाब अली, जरूरी हुआ इमामत चलेगी ही अली और फातिमा पाक से। इसी वजह से पहले दिन आदम हव्वा को कुरान ने कह दिया था, ला तक़रबा हाज़िही शाजरा, इस शजरा के करीब न जाना। आदम तुम और हो, ये और नहीं फरमाया। वो गंदम का दाना तर्जमा करने वाला है। समझ आनी भी शाने बड़ो यार, कुरान आया आ रहा है इंशाल्लाह मेरा। शाजरतन मुबारकतन ज़ैतूनतन, शजरा की सिफत क्या है? मुबारक। आपको हजारों दफा मैं समझा चुका हूँ मेरा भाई,
मुबारक या अल्लाह है या कुरान में 14 है। मैंने शजरा कहा है, शजर नहीं कहा। शजर उसको कहते हैं जो नर उसका होता है, उससे आगे कुछ नहीं पैदा होती। पैदा कौन करता है? शजरा। यानी अंता व अना मिन शजरातिन वाहिदतिन, अली तू और मैं एक ही तो शजरा है। मैं उसकी जड़ हूँ, तू उसका तना है। हसनैन शाखे है, फल फातिमा है, पत्ते हमारे मोमिनीन हैं। खिजां पत्तों पे आती है, मोमिनीन झड़ते हैं, टहनियाँ नहीं। क्या गिरा काबू हो गया? अच्छा छोटी गल जैसी समझ आ गई थी। चलो जरा आपको एक खुश कर। जनाब अली अपने घर में, काबे में आने वाला अपने घर में रहता है। गली से देखिए, काबे में आने वाला अपने घर में रहता है। यहाँ जनाब हसनैन को बैठ के सरकार ने कुरान पढ़ाया है ना, शहर में मैंने बैठ के वही पूरा कुरान खत्म किया उसी जगह। सरकार हसन बाहर आया, अस्बग इब्ने नबाता, मेरे इमाम का चौथे नंबर का सहाबी है अस्बग। सरकार ने फरमाया अस्बग आओ मेरे साथ चलो। खुदा जाने जो आलमीन को चला रहा है वो कहता है मेरे साथ चलो। चल के चल जर समझी करूँ तो जान कैसी नहीं कहते, जरा जरूरी है निकलना है। सरकार अमीर अल-मोमिनीन कूफे से बाहर चले गए, कूफे से घर से निकले बाहर चले गए। उसका कूफा इतना बड़ा शहर नहीं था। बाहर जाके कब्रिस्तान के करीब जाकर सरकार अमीर अल-मोमिनीन रुक गए। रुक के कहते हैं अस्बग जी मौला, अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? बहुत बड़ा सवाल है, याद रखिए। अब होशियार होके सुनेंगे तो फिर समझ आएगी। अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? अस्मा कदमों में हाथ रख के कहता है मौला सबसे बड़ी नेमत तो आप है। नेमत उस्मा तो आप, जिन्होंने तर्जुमे पाकिस्तान में किए हमारे इलाके के जरा वही लोग किए बंदे बढ़िया तो डंडी वही मार रहे साथ, जिन्हें अब हुज्जतुल इस्लाम भी लिखना शुरू हो गए। हाय चलते चलते सरकार अमीर अल-मोमिनीन रुक के कहते हैं अस्बग अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? झुक गया कदमों पे, अल्लाह सबसे बड़ी नेमत आप है। कल कर लो अगर इजाजत है। इन्होंने ये जुमला आगे नहीं लिखा, मेरे इमाम ने फरमाया अस्बग तुम्हारा अकीदा सही है। और शुक्रिया है आप लोगों के। चलते चलते कब्रिस्तान का मेन गेट आ गया, दरवाजा क्या दरवाजा आ गया। सरकार अमीर अल-मोमिनीन कब्रिस्तान के अंदर चले गए। कब्रों के दरमियान में से कोई बच्चा ना देखी वाला उन्हें। चलते चलते जनाब अली कब्रों के दरमियान में से चलना शुरू हो गया। अंदर में जो दफन थे वो दौड़ दौड़ कर कहने लगे बेखबरो अली आया हुआ। सरकार अमीर अल-मोमिनीन आ गए। मैं क्या कहूँ, है कैसा बड़ा जुमला है यार। चलते हुए जनाब अमीर अल-मोमिनीन एक कब्र के सामने रुक गए। रुक कर एक कब्र की तरफ इशारा करके सरकार अमीर अल-मोमिनीन फरमाता है कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र शिगाफ्ता हो गई मेरे भाई। एक ताबूत बरामद हुआ। ताबूत से एक इंसान निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ہوشیار ویسے ہو جاتے سیاہ چنگی ہو ویسا ہے چنگی ہو سی غلطات کی کرو السلام علیکم یا امیر المومنین سبحان اللہ یہ کہہ کے اس زندہ ہونے والے نے کہا مولا میں عمرو ابن دینار حمدانی ہوں میرا نام ہے عمرو ابن دینار حمدانی یہ جناب علی کو نہیں بتا رہے تھے انہوں نے تو زندہ کیا یہ بتا رہے تھے اسبق کو اسبق سے تیرا رابطہ نہیں مر کے ہمارا بھی رابطہ ہے نام سے ہمارا بھی رابطہ یہ کہہ کے عمرو بن دینار حمدانی نے کہا کیا کرائے سے اور نل کٹھا کرو کہہ کے کہا مولا آپ کے زمانے میں ایک واقعہ انبار ہوا تھا الف نون بے الف رے انبار سید نے فرمایا ہاں ہوا تھا مولا اس واقعے میں آپ کی ولایت اپنی زبان پہ ورد کرتے ہوئے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گیا ہوں جناب علی نے روک کے دیکھا ہے مولا اس وقت میری زبان پر تیری ولایت جاری تھی ادھر سے ایک ولایت کے دشمن نے مجھے نیزہ مارا اور میری وفات ہو گئی امام نے فوراً کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا احسان کا بدلہ احسان غالب فرما ہے کیا ہو رہا ہے تم نے میری جان دی ہے میں نے تمہیں جان دی اللہ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا خیال کیا ہے میرا پتر جب تو ثاقبہ میں یہ موجود ہے کتاب ڈھونڈ لے ذرا کھولو گے میں نہیں دستا تو آپ کھولو گے میری یاد کا صحیح نے فرمایا اسبق عمرو بن دینار حمدانی میں نے تمہیں 30 سال زندگی بھی دے دی زندہ بھی کر دیا 30 سال زندگی بھی دے دی میں بے خبروں میں اعلان کر کے کہنا چاہتا ہوں 30 سال کا کہہ کے کہا عمرو بن دینار حمدانی سیدھے گھر چلے جاؤ اس 30 سال میں جو ملے جب ملے جہاں ملے صبح شام ملے میرا ایک پیغام دینا ان کو میرا ایک پیغام دینا ہے یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا اسبق میں نے نواتا سن میں نے تمہیں اس زندگی سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا ہے نہیں سمجھ آنے موجہ کرے میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے اس ہاں سے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا ان حوصلے نہ سن لو نا تیرا حساب و کتاب وہاں ہو چکا تھا اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں روزے واجب نہیں حج واجب نہیں میرا پیغام پہنچانا واجب میرا پیغام پہنچانا واجب ان دسا پیغام کیا ہے اے جماعت ثاقبہ میں جا کے دیکھے میرا پتر پیغام یہی پیغام ہر ایک کو کوئی ملے 30 سال میں جہاں ملے یہی پیغام دینا میں نوکر تمہارا نوکر سیدہ پیغام ہے میرا نہیں اللہ کرے آپ پیغام کو قابو کر کے اپنے دامن میں مضبوطی سے باندھ لیں پیغام ہر ایک کو یہی دینا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا گل سمجھ آئیے پتر اے علی اے علی
یہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے خدا بھی نہیں ہے لوگ شبہ بھی کر رہے ہیں یوں کر دو آگے جناب حسن کے آمد کا اشارہ ہوگا من شجرت مبارکت شجرہ مبارکہ کون ہے جناب سیدنا کون شجر کون ہے جناب علی معلوم ہو گیا نسل امامت کا اجراحی امامت کی نسل میں آئے گا ہی وہی جس کا باپ علی ہوگا ماں فاطمہ باپ مگر سرے جانی بھی ویسے میں آسان کر لیتے ہوئے نا لفظ اور مفہوم یہی ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ زیتونہ بدل واقع ہو رہا ہے شجرہ سے شجرہ کون ہے جناب سیدہ ٹھیک ہے زیتونہ اسی سے کیا ہو رہا ہے شجرۃ زیتونہ بدل الکل من الکل اگر سیدہ سمجھنا آئے تو زیتونہ سمجھو زیتونہ سمجھنا آئے تو سیدہ سمجھو زیتونہ سیدہ ہے اے قرآن تو بتا جب زیتونہ سیدہ ہے پھر علی زیتون کہاں ہے اللہ کہتا والتین والزیتون او زیتون کا درخت لکھنے والوں ٹھیک ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیت ولا غربیت یہ قرآن آئے گا ساری دنیا کے سامنے میرے چٹ میں تمہاری چھائی کھڑے ذرا دیکھو نا ون کے لیکن کیا لکھا ہوا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے شرقی مذکر لفظ ہے یہاں شرقیہ ہے شرقیہ یہ بی بی کی صفت ہو رہی ہے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے بہت سے اور بھی لفظ لکھے گئے پریشان کیوں ہو رہی تو ہم تسی تے پڑھنا نہیں کدی کھولنا نہیں یار اسی تو ہم نام ہی کھول دیں تو پھر سے جگہ یہ ہماری ہمت نہیں ہے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ لیکن جہاں کئی استعارات و تمثیلات و تشبیہات استعارات اس کے اندر لفظ چکے قرآن میں بھرے ہوئے ہیں جو وقت ایسے جائیں گے لمبا ہو جائے گا شرقیہ شرق سے ہے شرق کے معنی جو اپنے محل سے نکل کر شرق کا کمال لے کر ماحول کو روشن کر دے اسے مشرق کہتے ہائے اور وہی شرق کا کمال لے کر جو کمال میں جا کے غروب کر دے اسے مغرب کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کرو ترجمہ کون ہے مشرق سرگوت مرکز ہے یار مرکز اتنی ڈھیلا ہو گیا میں کر لاہور بھی آکھاں خیال کرائے سے وہ یار تکابو تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق رسول ہے مغرب علی ہے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے ہن کڈھو نہ مانی بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے مشرق رسول ہے مغرب علی ہے کیا نتیجہ ہوا بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے چادر تطہیر میں مرکز میں بیٹھی ہوئی نہیں سمجھ آئی بی بی نہ نبی ہے نہ امام بھی بیٹھے ہیں صادر میں نبی بھی بیٹھا ہے صدر مقام کس کو مل رہا جناب فاطمہ باپ کو ملا یا نہیں لا شرقیت ولا غربیت سارے حکم اے جی گل ہے اتھے آ کے نہ تجوے دور نکل شرط چنگی لگ رہی ہے تو انہوں تکلیف ہوئے گی ذہنی بھی
میں دے رہا خود ہی دے رہا میں جان کے تاکہ عادی تھی ہو دی ہر ویلے چڑھ تک گل نہیں سنا قرآن کیا کہتا ہے یکادو زیتھا یضیء یکادو کادا یکادو افعال مقاربہ کہلاتے ہیں کادا کے معنی قریب ہے قریب یکاد البرق یخطف ابصارہ آئے نا پہلے پاری کبھی پڑھی ہے نو 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 قرآن کیوں پڑھی قریب یکادو یہ فعل ایسا ہے کہ قریب کے معنی رکھتا ہے مگر قرب واقع نہیں ہوتا خدا واسطے میری گل سمجھ لو یکادو قرابت کا معنی ہوتا ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی جو ایک دوست ہے وہ جو فرمائے باقی سو رہے ہیں تو سونے دیں کوئی ڈر یہ چھوٹے من چھوٹا ہے قریب ہے کہا چھوٹا من کہیں قریب یکاد زیتھا یضیء زیت مانے تیل تیل کس کا او شجرہ زیتونہ کون ہے جناب سیدہ یہ سیدہ سے تیل سے کیا مراد ہے اصل سے کیا مراد ہے حقیقت سے کیا مراد ہے حسن گل سن قرآن کیا کہہ رہا یکادو زیتھا یضیء قریبا سے کو شجرہ کا زیت یعنی تیل یعنی حسن یضیء روشن ہو وجود میں آئے منور ہو کے آئے لم تم سس ہو نار لم تم سس اسے مس نہ کرے مس کہتے مس اسے مس نہ کرے لم تم سس ہو نار مانے آگ یہاں آگ سے مراد خواہش یعنی حسن کو خواہش بھی مس نہ کرے اگر گل سمجھ آتی بھی ایسا ترجمہ ذرا کر کے دکھاؤ نا اپنا تمہارا لکھا ہے بن کے دکھائے لم تم سس ہو نا مس اور لمس میں مس اور لمس لام میم سین مس اور لمس میں فرق یہ ہے مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا مس مانے تعظیم سے چھونا لمس کہتے ہیں خواہش سے چھونا مریم کو کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں دیا ایسی معصوم ہے یکادو زیتھا گل مشکل ہے سی تو ہی پرسیٹے بیٹھے مرے دی مارو نہ ٹھیک ہے چنگی گل لم تم سس ہو نار حسن کا وجود جو روشن ہوا ہے اسے خواہش نے مس ہی نہیں کیا اگر نہیں سمجھ آئی میں اتنی واضح کر دیں دیکھیں یکادو قریب ہے یہ قرابت کا کیا نام ہے اس قرابت کا نام ہے نکاح نکاح ہوئی قرابت ہوئی یا نہ خدا کے لیے ذرا آواز دیکھیں لفظ بیان کرنا ہوگا یکادو قریب ہے نکاح ہوا جناب سیدہ کا جناب علی سے نکاح ہے قرابت ہے مگر حسن قرابت سے واقع نہیں ہوا اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے سرکار حسن بھی امام جناب علی بھی بیٹھے ہیں جناب سیدہ بھی بیٹھی ہے اللہ نے چاہا کہ حسن آئے علی نے چاہا کہ حسن آئے سیدہ نے حسن کا آنا قبول کیا حسن وجود میں آ گئے گل سمجھ آئی یہ مشیت سے بنتے ہیں قرابت سے نہیں
سے وجود میں کہ ہر میدانوں سچے نعرے حیدری ہاں ہاں آجی خوش نصیبی ہے جاوے سن کے بیٹھو کہیں پڑھے پیچھو دسو آجی کہہ کے جڑے علماء گزر گئے نم تم سس ہو نار خواہش نے انہیں مسیح نہیں کیا ادھر اس نے ارادہ کیا ادھر علی نے ارادہ کیا ارادہ کو سیدہ نے قبول کیا حسن وجود میں آیا یہ آیا ہے پہلا امام اب اللہ کہتا ہے نورن علی نور گل سمجھ آئیے یا نہیں نورن امام کے بعد امام نور کے بعد نور نور کے بعد نور نور کے بعد نور نور کے بعد نور بعد میں کا انتظار کروا دیا جب تک قیامت نہیں آتی اس سے پہلے منتظر رہو کہ نور آ چکا ہے میں کیوں نہ کہوں جس کا خود رسول منتظر ہو وہ لطفوں سے نہیں آتے عمل سے آتے ٹھیک ہو جی ہاں ظہور تو ہوگا یہ ظہور کی بات تو میں نے ظہور باتوں کو میں ایڈکی کر دی ہے آخرت کی آخرت سے پہلے تو موجود ہے نا یہ سارے کا ظہور ہو جائے ٹھیک ہو گیا لمبی بات نہ کر جویریہ جویریہ ابن مسہر جناب علی علیہ السلام کا خاص صحابی ساتھ رہتا ہے کمبر کے بعد زیادہ یہ بیٹھتا ایک دن بیٹھا ہے کہتا ہے مولا کل میں نے فلاں سفر میں جانا ہے فلاں سمت میں میرا سفر ہے سمت میں جانا ہے مجھے سفر کرنا ہے سرکار علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب تو سفر میں فلاں جگہ پہ پہنچے گا 3 دن کا بھوکا شیر تمہیں ملے گا جب شیر کہا بھوکا شیر ملے گا فوراً کے دم والا نہیں جانا ہے میرے خیال ہے ایسا کو دینا تم چوپ ہونا دینا ہے اس نے کہا نہیں جانا صحیح نے فرمایا ہم نے بھیجنا تسلیم ہوئے میرا پتر ایسا امام بھیجنا ہم نے بھیجنا کہہ کے میرے امام نے فرمایا جویریہ کل تم جاؤ گے اس سفر پر جب اس منزل پہ پہنچو کہ شیر بھاگتا ہوا تمہاری سماعت قول کی بات کی سننے کی حد میں جب داخل ہو اسی شیر سے کہنا شیر تمہیں امیر المومنین علی علیہ السلام سلام کہتے ہیں خوش ہو گیا دکتر خوش ہو صحیح خوش آئے اللہ ہو کیا گیا آیا ہی ہے نا مدینے میں آیا صحیح نے بگنا چاہتا تھا کیا ہوا شیر کا قدموں میں گر کے کہتا مولا تیری امامت کی قسم جب میں اسی جگہ پہ پہنچا ہی تھا میں نے دیکھا شیر بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے جب آپ نے فرمایا تھا سننے کے آواز کی حد میں داخل ہو جب وہ بالکل میرے قریب آیا میری گل سن لو ایسے قریب آیا تو میں نے کہا شیر تمہیں امیر المومنین علیہ السلام سلام کہتے ہیں شیر نے اپنے پاؤں زمین ریت میں دھسا دیے کہیں بے ادبی میں قدم آنے نہ پڑا وشورو میرا پتر اللہ اکبر حیدری مولا اس نے قدم زمین میں دھس دی اور سر جھکا دیا کبھی چہرہ ایسے کرتا تھا زمین پہ کبھی ایسے کرتا تھا سیدی فرمایا کیا کرتا تھا یہ مولا چہرہ ایسے زمین پہ کہتا ہے کہ تمہیں تعظیماً سجدہ کر رہا اور گل سمجھ آنی بھی ہے پتر تعظیم کی نیت اور ہے عبادت کی نیت ہی اور ہے مجھے بیچے اسان مار رہے ہو یار بیٹھا رہا مولا خدا کی قسم بیٹھا رہا شاید مجھے کبھی دیکھتا کبھی نیچے کر لیتا دیکھتا جب وہ اٹھا اور اٹھ کے پچھلے قدم گیا مولا مجھے اس نے پشت نہیں کی
وہ نسل جنرل امام کے بھیجے ہوئے کو کوشش نہیں ہو رہی تو پھر امام کا مقام کیا ہوگا؟ مولا وہاں جا کے سر نیچے کر کے اپنی منزل کی طرف چلا گیا. پھر امام نے فرمایا کیا لڑکا ہے سہی صاحبانی ایک تسی بڑے دانشور لوگ تو علی پڑھنا تو آسان ہے. یہ تو دل جگرا اتنا ہو پھر پڑھا جاتا ہے. جو جواری عجیب ہوگا وہ کچھ پھنکارا بھی تھا. شیر پھنکارا تھا. پھنکار کی تھی کہتا مولا پتہ نہیں کچھ ایسے تھا لگتا ہے پتہ نہیں. صحیح نے توقف کر کے فرمایا اب بتا پھنکارا تھا؟ ہاں جی مولا پھنکارا تھا. جو بھول کو دور کر دے یاد دلا دے اسے علی کر. ہمارا پھنکارا کتنی مرتبہ پھنکارا تھا؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ پھنکارا تھا. کیا کہا تھا پھنکار میں؟ جو مولا وہ آواز نکال رہا تھا مجھے خبر نہیں کیا پھنکارا. بتا دوں کیا کہا تھا شعر میں؟ 5 مرتبہ کیا کہا تھا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا شعر میں 5 مرتبہ تجھے یہ کہا اقرا وصیہ محمد منی السلام. وصیہ محمد کو میرا سلام. صبح کی نماز جناب سیدہ پاک کے ساتھ جناب ام ایمن نے پڑھی. بی بی ام ایمن بی بی کے ساتھ ہوتی. کبھی نام سناؤ بی بی ام ایمن کا؟ پاک بی بی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ کے بی بی کہتے ہیں کیونکہ میں کنیز سی میں کچھ کام بھی کرنے تھے میں جلدی فارغ ہو گیا. میں نے کام کرنے شروع کی. کام ہی میں کر رہی تھی. خدا کے لیے یہ باب مسائل ہوتے ہیں تو کوشش کرے کوئی ایک آنسو آ جائے ورنہ رونے کی شکل بن جائے وہ بھی کافی. یہ کہتی ہے کہ میں کام کر رہی تھی کہ اچانک جناب پاک زہرا کی چیخ کیا. لہذا تازہ فرمائے بی بی اور پھر گھر میں اور پھر چیخ کے روئے بھی. کہتے میں نے کام چھوڑا بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے میں قدموں میں گر گئی کہ بی بی با خیر ہے. کہا ام ایمن ابھی میرے بچے نے مجھے ایک سلام کیا ہے. بچے نے مجھے سلام کیا. سمجھائل کرا اسے سمجھان کر کے مجھے یہ کہا ہے امی یا امی میرا سلام. امی میرا سلام. یہ کہہ کے کہا امی انا والدکل عطشان. امی میں تیرا عطشان بیٹا. جب سے بچے نے عطشان کہا میری طبیعت میرے اثر ہوا. کہا بابا سے اس کا ترجمہ پوچھنے کا جانتے ہوئے نہیں بابا سے نہیں پوچھی لیکن وہ پریشانی. 2 ظہر کی نماز پھر کچھے پڑھی ازادہ نے پڑھ دی. پھر بی بی میں کہتی ہے میں کسی کام کے لیے گئی. پھر بی بی کی رونے کی ذرا زیادہ آواز ہے. میں روتی ہوئی آئی نا. بی بی نے کہا ام ایمن ابھی آواز آئی ہے امی میرا سلام انا والدکل عریان. سیدہ سے قبول فرمائے کہ عربی جانتے ہیں میں تیرا عریان بیٹا. عریان اللہ عریان بیٹا. سیدہ سے قبول فرمائے. اب کہا ذرا بابا سے پوچھے نہیں کہ جب مغرب کے بعد دیکھی جب مغرب میں بات آئی نماز پڑھ کے بی بی ام ایمن گئی تو اب بی بی نے اسی طرح پھر رونا شروع کیا اور زیادہ گریہ فرما رہی زیادہ. اب جو آئی ام ایمن بی بی اب کیا ہوا فرمایا. بچے نے کہا امی میرا سلام انا والدو کی سہکان. میں تیرا سہکان بیٹا. خدا کے جب سہکان کی نام آئی نا اب بی بی نے خود کہا ام ایمن میرے ساتھ چلو بابا سے اس کے معنی پوچھتے. اللہ اکبر. آپ کو رلانے کے لیے دیکھیں یہ باب مسائل بن رہا ہے. پاک بی بی گئی ہے رسول کے پاس. رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں سیدہ لگتا ہے آج سارا دن روتی رہی ہے.
बाब ऐसे आज सलाम आए हैं, इसीलिए उनके आप तर्जमा में पूछने आई हूँ। अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा बाबा सवेरे सवेरे आवाज़ आई थी, क्या उम्मा मेरा सलाम अना वाला दो किल अतशान। बाबा अतशान के क्या बेटे माने हैं? सरकार ने रो के फरमाया फातिमा बाप अतशान के माने हैं प्यासा। ये तेरा वो बच्चा आने वाला है जो 3 दिन का भूखा। अजरकुम अल्लाह सईदा सुकून फरमाए और प्यासा शहीद कर दिया जाए। बाबा जिसको बेटे के लिए कहा जाए, बीवी की चीखें निकल गई। बाबा अतशान के ये माने हैं। हाँ बाबा जब जोहर के वक्त आई तो फिर बच्चे की आवाज आई अना वालदो गिल उरियान। चीख निकल गई रसूल की। हाय हाय। फरमाया और रियान उसे कहते हैं जिसका पैरहन भी उतार दिया। अजरकुम अल्लाह। अब बाबा मगरिब के वक्त आई थी ला या अस्सलाम वालेकुम या अम्मा अना वालदो की सहकान। शामीर खुदा की कसम उस वक्त सहकान के माने आए जनाब रसूल खुदा ने फरमाया आयना आयना अली इब्न अबी तालिब। अली को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। आए मेरे आका ने कहा अली ज़हरा के बाजू थामो, मैं सहकान के माने बताता। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात हो गई। ज़हरा के बाजू थामो, मैं सहकान के मानी बताती हूँ। जनाब अली ने हाथ रखा। मैं कहूँगा मौला हाथ रखना आसान है। रसूल ने फरमाया ज़हरा सहकान उसको कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दौड़। भाई ये कहना था। बीवी ने कहा बाबा जब ये मंजर होगा आप होंगे। फरमाया मैं नहीं हूँगा, मैं हूँगी। फरमाया तू भी नहीं होंगी, नाना होंगे वो भी नहीं होंगे, हसन होंगे वो भी नहीं होंगे। कहा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा कर देगा। ये दुआ है आपका जनाब सैयदा। उनके मर्द मर्दों को रोए, बीवियाँ बीवियों को रोए, बच्चे बच्चों को रोए। बीवी ने कहा तेरी नबूवत की कसम जो ऐसे वक्त में मेरे हुसैन का मातम करे, मैं ज़हरा जिम्मेदार हूँ, जन्नत में पहले उन्हें भेजूंगी, फिर मैं जन्नत में जाऊंगी। वो हकदार है जन्नत। मातम हुसैन, मातम 2 मिनट के मातम का वक्त भी हो जाए। मातम हुसैन, मातम